من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تعلمون۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرمایا، فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہتے ہیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ یہاں پر رمضان المبارک کے احکام مسائل کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے دعا کے بارے میں جو بنیادی سوال اٹھ سکتے ہیں ان کا جواب دیا ہے اور دعا کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ میں نے پچھلے درسوں میں بتایا تھا کہ دعا ایسی عبادت ہے جو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو پہلی چیز عطا کی گئی فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے توبہ کے کلمات القاء کیے اور وہ کلمات اللہ نے قرآن میں نقل کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ دعا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جب عبادت ہے تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو اسی کے لیے مبعوث کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کیسی بندگی کی جائے، کیسی عبادت کی جائے، اور اللہ رب العالمین بندوں سے کیا چاہتا ہے، کس طریقے کی عبادت کرنا ہے اور کسے عبادت کہتے ہیں، یہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب اور دعا کی تفصیلات بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا سوال جو بندوں کے دل میں اٹھتا ہے، جو ڈالا جاتا ہے دعا کے سلسلے میں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ دوسری جگہ سورہ قاف میں اللہ نے ارشاد فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ ہر خاص و عام کے لیے کہا جا رہا ہے، اس میں صرف ولیوں کی نہیں ہے کہ اولیاء کرام کے قریب ہے، انبیاء کرام کے قریب ہے، متقی لوگوں کے قریب نہیں ہے، یہ قریب ہے یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے کہا کہ میں اس کے قریب ہوں۔ اب ہمارے یہاں یہ لوگوں نے مزاج بنا لیا، لوگوں میں یہ چیز مشہور ہو گئی کہ اللہ رب العالمین جو ہے بندوں کے قریب نہیں ہے، جو بالکل قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو سورہ قاف میں کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ یہ فلسفہ جب مشہور کیا گیا کہ بندے کے قریب نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کی بہت ساری عقلی اور نقلی دلیلیں دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے بارے میں کوئی مثال دینا
درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے جیسی کون سی شے ہے؟ اللہ رب العالمین کی جیسی کوئی نہیں ہے ذات، تو اس کے لیے آپ کسی ذات کی مثال کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں مثالیں دی جاتی ہے، کیسے کہ اگر آدمی کو کسی مقام تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے کسی نہ کسی وسیلے اور ذریعے کی ضرورت پڑے گی، اور جتنی دوری ہو یا مقام جتنا بلند ہو اتنے تگڑے وسیلے کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے مثلا ایک آدمی کو زمین سے چھت پر جانا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، یہ وسیلہ لگے گا۔ اگر آپ کو 10ویں منزلے پر جانا ہے تو لفٹ کی ضرورت ہے، اگر آپ کو اس سے زیادہ بلندی پر جانا ہے تو ہیلی کاپٹر لگے گا، اور اگر آپ کو چاند پر جانا ہے تو پھر راکٹ کا وسیلہ لگے گا۔ یعنی جتنی بلندی پر جانا ہے اتنا تگڑا وسیلہ لگے گا، اتنا مضبوط۔ حتیٰ کہ قریب ترین چیزوں میں بھی کہا جاتا ہے، جیسے آپ کو کھانا کھانا ہے تو پلیٹ میں اگر کھانا موجود ہے تو ہاتھ کا وسیلہ لگے گا، اس کے بغیر آپ کھانا نہیں کھا سکتے، تو بغیر وسیلے کے تو کچھ نہیں ہو جاتا، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ مثال ہی جتنی بھی دی جا رہی ہے سب کے سب غلط ہے۔ آپ غور کیجئے، ساری مثالیں بالکل خلاف عقل اور غلط ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وسیلے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے، جتنی مثالیں ہیں سب پہ غور کیجئے۔ وسیلے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کوئی چیز دور ہو، جیسے مثلاً آپ زمین پر ہیں اور چھت پہ جانا ہے تو چھت دور ہے اس لیے سیڑھی لگے گی، آپ کو 10ویں منزلے پر جانا ہے تو 10واں منزلہ دور ہے اس لیے لفٹ لگے گی۔ آگے کی مثالیں آپ سمجھ لیجئے۔ ایسے ہی کھانا پلیٹ میں ہے تو آپ کو وسیلے کی ضرورت پڑے گی، ہاتھ لگے گا، اور اگر کوئی چیز دور نہ ہو تو جیسے کھانا منہ میں ہے تو آپ ہاتھ کا وسیلہ لگا کر ذرا تجربہ کیجئے، سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کیا ہوگا۔ وہاں ہاتھ ڈال کر دیکھیے، پہلی چیز دوری شرط ہے وسیلے میں، جتنی بھی دلیلیں دیں گے آپ میں سب میں دوری شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی چھت پہ آپ اگر سیڑھی لگائیں گے تو فی الدرک الاسفل، نیچے آ جائیں گے آپ، بجائے اوپر جانے کے نیچے آ جائیں گے آپ چھت پر اگر آپ نے سیڑھی لگائی تو پہلی چیز یہ کہ عقلی اعتبار سے بھی جو دلیلیں دی جاتی ہے عقلی، وہ بے عقلی والی دلیلیں، خلاف ہیں سب دلیلیں۔ دور کی دلیل دے کر آپ کو نزدیک کی بات کرتے ہیں۔ بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر جج تک جانا ہے تو وکیل کا وسیلہ، محل میں بادشاہ کے پاس جانا ہے تو دربان کا وسیلہ، یہ سب ضرورت پڑتی ہے۔ ارے بھائی، جج کو پوری بات بتانے کے لیے اس کے علم نہیں ہوتا، اسی لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ علیم و خبیر ہے، اس کو کسی وکیل کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وکالت کر کے اس کو بیان کرے، وہ تو ہمارے دلوں میں اٹھنے والے جذبات و احساسات و خیالات سے بھی واقف ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جتنی بھی عقلی دلیلیں دی جاتی ہے، عقلاً اگر غور کریں تو سب بے عقلی کی دلیلیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے جو چیز نقل کی پیش کی ہے اس کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو دلیلیں دی جاتی ہے کہ اس لیے وسیلہ لگایا جاتا ہے، ایک تو یہ دی جاتی ہے دوری کی، جس کے بارے میں اللہ نے خود اس کو رد کیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ تو جو آدمی کہتا ہے ضرور ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، غلط بیانی سے کام لیتا ہے، قرآن کے خلاف کہہ رہا ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ، ایک مرتبہ گزر رہے تھے صحابہ کرام کا معمول تھا کبھی کبھی بلند آواز میں پڑھتے تو اللہ رب العالمین کی ذکر اور یہ سب کرتے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم جس معبود کو پکار رہے ہو اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، اتنی تیز تیز۔ اللہ نے قرآن میں کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، چپکے چھپنے اپنے دل میں، چپکے اپنے دل میں کرو اللہ کا ذکر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، دیکھتے جائیے آپ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کتنی بھی دھیرے آہستہ دل میں دعا کرے اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ اب ایک اور دلیل دی جاتی ہے، دیکھیے اصل میں دعا کے معاملے میں بہت ساری چیزیں ایسی بنائی گئی جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے۔ ایک تو یہ بنایا گیا کہ دعا جب آدمی مانگے گا، اگر کوئی مجرم اور گنہگار ہے اور وہ دعا مانگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مجرم اور گنہگار کا وہ درجہ نہیں ہے جو متقی اور نیک پرہیزگاروں کا ہے، وہ درجہ نہیں ہے۔
تو اس لیے مجرم اور گنہگار اگر آدمی اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کو تو نہیں سنے گا، لیکن اس کا برگزیدہ اور نیک بندہ اگر اس کو پکارے تو اس کے قبول کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے تو ان برگزیدہ بندوں کو ذریعہ اور وسیلہ بناتے ہیں۔ ایک یہ عقیدہ بنایا گیا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ جو عقیدہ بنایا گیا کہ اللہ رب العالمین مجرم اور گنہگاروں کی نہیں سنتا ہے، میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، ابلیس نے دعا کی اور اللہ نے اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹایا، قیامت تک کے چھوڑ دی اس کی۔ بہت مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ اس کے بعد ایک زاہد کے پاس گیا، عالم نہیں زاہد کے پاس۔ فتویٰ ہمیشہ علماء سے پوچھنا چاہیے، نہیں تو ہمارے بزرگ کہتے تھے نا، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ نیم حکیم اور نیم ڈاکٹر سے اگر آپ نسخہ لوگے تو کبھی کبھی اتنا عجیب و غریب معاملہ ہو جاتا ہے کہ آدمی قبرستان یا شمشان گھاٹ پہنچ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی معاملہ وہ لوگ جو ذرا سا حلیہ اپنا علماء کی طرح بنا کر کچھ عبادت ریاضت کا مزاج ہو جاتا ہے، بڑھ جاتے ہیں، اور جب کوئی سائل سوال کرتا ہے تو اب ان کا حلیہ ایسا تھا اور حضرت کہہ کر کے سوال کیا گیا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ جواب الٹا سیدھا دے دیتے ہیں۔ علماء سے پوچھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والراسخون فی العلم، پختہ علم والوں سے سوال کرو، یا فسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر وہ جو قرآن اور حدیث کو جاننے والا ہو، اس کو کہا جا گیا اہل ذکر۔ تو سوال کیا، اب اس نے جواب دیا، ارے 99 آدمیوں کو مار دیا، اب چلا ہے کہ معافی ملے گی یا نہیں، سزا ملے گی، جو بھی کہا ہوگا اس نے۔ قاتل تو تھا، پورے 100 پورے کر دیا، 100 پورے کر دیا۔ دیکھو، نہیں علم ہوتا چپکے سے کہنا تھا لا ادری، میں نہیں جانتا، آگے بڑھا دینا تھا، لیکن بجائے اس کے خود غلط مسئلہ بتایا۔ اب غلط مسئلہ بتایا غلط آدمی کو تو اس نے غلط کام کر دیا، سب غلطیاں ایک ساتھ جمع ہو۔ اس کے بعد ایک عالم کے پاس گیا، جب عالم کے پاس گیا، عالم کے سامنے جا کر کے مسئلہ بیان کیا تو کہا وہ رحیم و کریم رب جو کہتا ہے کہ میرا بندہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہو، اور اس کے بعد وہ اپنے سر کو زمین پر رکھ کر کے 2 قطرے آنسو بہائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، توبہ کرے۔ رب العالمین فرشتوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، اس نے یہ جانا کہ اس کا ایک رب ہے جو بخشنے والا، معاف کرنے والا، مہربان ہے۔ میرے عظمت و جلال کی قسم، میری بڑائی اور کبریائی کی قسم، تم گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، گواہ رہنا وہ کیسا بخشنے والا ہے، کیسا رحیم و کریم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آئے، بوڑھے تھے، کہا اللہ کے نبی کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے کیا نہیں ہے، سننا اور دیکھنا نہیں، کیا نہیں ہے کوئی گناہ، حتیٰ کہ میرے جرائم اور گناہ کا معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ اگر پورے ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے اس وادی میں تو کسی کی بخشش نہیں ہوگی۔ کیا اللہ مجھ کو معاف کر دے گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہا اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین دھو دے گا، سب کو معاف کر دے گا، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، معاف کر دے گا، بخش دے گا رب العالمین۔ وہ رونے لگے، اسلام قبول کیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ رب العالمین مجرم اور گنہگار کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ، اگر لا علمی کی وجہ سے کوئی گناہ کر لے وے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، اس سے پہلے کہ وہ موت آ جائے، اس کے نرخرے میں موت آئے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین سے اگر توبہ کر لے وے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بالکل غلط فلسفہ یہ کہ اللہ رب العالمین مجرم اور گنہگار کی نہیں سنتا ہے۔ اچھا یہیں پر ذرا سا رک جائیے، اللہ سے مجرم اور گنہگار مانتے ہوئے جھجک رہا ہے کیونکہ وہ مجرم اور گنہگار ہے، لیکن بزرگوں کا وسیلہ لگانے میں نہیں جھجک رہا ہے۔ یہ بزرگ ہر مجرم گنہگار کا وسیلہ بن جاتے ہیں تو یہ زیادہ رحیم ہوئے یا اللہ؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ رحیم و کریم رب کے پاس نہیں جا رہے ہیں کہ مجرم ہیں، ان بزرگوں کے پاس چلے جا رہے ہیں، اور یہ اتنے رحم دل کے لے کر کے پہنچ جا رہے ہیں وسیلہ۔ تو یہ زیادہ کس کو آپ رحم دل زیادہ مانتے ہو، کس کو رحیم مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا رحم ہی ہے کہ کھر والا جانور
جب بچہ دیتا ہے اور جب چلتا ہے تو اپنے خر سے اس بچے کو محفوظ رکھتا ہے، یہ اس کا رحم ہے۔ اللہ رب العالمین تو ماؤں سے زیادہ اپنے بچوں پر اپنی ماؤں سے، مائیں جیسے اپنے بچوں پر رحم کرتی ہیں، جیسے محبت کرتی ہیں، اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے رب العالمین۔ اللہ تو کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ۔ ان شکرتم وآمنتم، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ مشرکین مکہ میں یہی عقیدہ تھا، یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین میں یہ چیز نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ اہل ایمان کا نہیں ہے۔ مشرکین مکہ میں یہی عقیدہ تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ کہتے تھے ہم ان کی پوجا اور عبادت نہیں کرتے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی پوجا اور عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ تو ان کو تو ذریعہ اور وسیلہ بناتے ہیں تاکہ ہم کو اللہ کے قریب کر دے۔ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ اللہ کے نبی نے بتایا عمل، دعا، اللہ کو راضی کرنا، ان لوگوں نے شخصیت کو بنایا۔ اللہ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں ایک عقیدہ اور بھی ہے، فلاں کو پکارا تو بہت فائدہ ہوا، فلاں کے پاس گیا تو بہت عطا کیا اس نے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہے، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہے، سب فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، جب ہے نہیں تو عطا کیسے کرے گا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو قرآن کے خلاف ہے اس کا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمام چیزوں کا خالق و مالک اللہ ہے، ہر چیز کو عطا کرنے والا ہے اللہ۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زبردست انداز میں سمجھایا کہ اگر تم کو جوتے کا تسمہ بھی لگے تو اللہ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز، کیونکہ تمام چیز کا خالق و مالک اللہ ہے۔ ایک اور چیز ہے، کبھی کبھی اس کی بنیاد پر آدمی کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، حالانکہ اس کے جوابات قرآن میں اور بار بار دیے ہیں۔ یہ کہ جب سے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، بہت دنوں سے بیمار چل رہا تھا، فلاں بابا کے یہاں گیا اچھا ہو گیا، بعض لوگ کہتے ہیں فلاں مندر گیا اچھا ہو گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی قبر پر گیا یہ مل گیا، یہ سب عطا نہیں کرتی ہیں۔ ہم لوگ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے یہاں کے ایک بزرگ عالم اللہ غری کے رحمت کرے گزر چکے مولانا عبدالصبور رحمانی، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، بولے مولانا بہت علاج کرایا، ادھر گیا ادھر گیا کچھ نہیں ہوا، لیکن فلاں کے قبر پر لے کر کے جب گیا بس شیطان وہاں سے نکل گیا۔ تو مولانا مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ اگر شیطان رکا رہتا تو سوال کھڑا ہوتا، اس لیے کہ تو اس کا تو کام ہے اللہ کے در سے ہٹا کر کے کسی اور کے در پہ لگا دینا، اس کا کام ختم ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کے در سے ہٹا کر تم کو بندوں کے در پہ لگا دیا، اب وہ نکل گیا۔ اگر وہ رکا رہتا تو سوال کھڑا ہوتا تھا کہ کیوں نہیں نکلا گمراہ کرنے کے باوجود۔ اگر اسی کو بنا لیا جائے دلیل تو ایک آدمی اگر کسی مندر میں جائے، ایک آدمی کسی اور چرچ میں جائے اور وہاں جا کر کے اس کو اگر کچھ فائدہ ہو جائے، کچھ اچھائی مل جائے، تو کیا اس کی بنیاد پر وہ درست ہو جائیں گے؟ یہ صحیح ہونے کی دلیل مانی جائے گی؟ حق اور باطل کی کیا تمیز رہ جائے گی؟ یہ دلیل ہے۔ اچھا اور آگے بڑھیے، اللہ نے اس کو بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ ہمیشہ اہل حق کے مقابل جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس اولاد مال سب کی کثرت رہتی ہے، انبیاء کے مقابل جو رہتے ہیں۔ فرعون کے اللہ نے حکومت دی تو صحیح ہو گیا، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، بہت سارے معبود تھے اس کے جو اس نے بنا کر رکھے تھے چھوٹے چھوٹے، اور اس کو خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ نمرود یہ کہتا تھا، کیا یہ حق ہو گئے؟ ان کو تو حکومتیں ملی ہوئی تھی، ان کے سامنے جو انبیاء کرام تھے ان کو کچھ نہیں تھا، تو اس بنیاد پر یہ حق ہو گئے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے تو آزماتا ہے، حکومت دیتا ہے تو آزماتا ہے، حکومت چھینتا ہے تو آزماتا ہے،
مال سے محروم کرتا ہے تو آزماتا ہے کہ ہر حالت میں بندگی پر قائم، رب کی عبادت کر رہا ہے آدمی یا نہیں، مال لے کر شکر گزاری کر رہا ہے، نہ ملنے پر صبر کر رہا ہے، اللہ آزماتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین صحت دے کر آزماتا ہے، صحت چھین کر آزماتا ہے رب العالمین عزت دے کر کے، عزت لے کر ہر طریقے سے آزماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، جھوٹا الزام لگا، بے گناہ قید ہوئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ پر جھوٹا الزام لگا، قرآن میں برات نازل کی گئی، آزمائش، صبر کیا اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگی، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ تو اس بنیاد پر کیا کہیں گے؟ یہ جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے یہ کہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہیں ان کے ذریعے اور وسیلے سے مانگو، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی۔ بے مثال بے شمار مثالیں نہ دیتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ ایک بات کہو، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایک دلیل دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے نافرمانی کرنے کی بنیاد پر، یعنی اس درخت کا پھل جب ان لوگوں نے کھا لیا، اما حوا اور حضرت آدم نے، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا نکل جا میرے دربار سے، راندہ درگاہ ہو جا۔ جب معاف کیجیے گا سجدہ نہ کرنے پر تو ابلیس کو یہ کہا گیا تھا۔ حضرت آدم کے کپڑے اور اما حوا کے اتر گئے اور اللہ نے کہا آپ جاؤ، دنیا میں ایک مدت تک رہنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ امام حاکم اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے، یعنی موضوع منگھڑت بنائی ہوئی ہے روایت، یہ جو روایت ہے۔ اور قرآن دیکھیے، اس روایت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے تجھ کو کیسے معلوم ہوا کہ محمد نامی ایک شخص ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا اور میرا بندہ ہوگا، مجھ کو بہت محبوب ہے۔ کہا میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ۔ عرش کتنا بڑا ہے جانتے؟ عرش اور کرسی کے بارے میں حدیث پڑھیے کبھی، کتنا بڑا ہے عرش؟ اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں زمین و آسمان جو ہے، ساتوں زمین و آسمان، اس کے معاملے میں اگر اس کو کرسی پہ ڈال دیا جائے عرش پر، معاف کیجئے گا، تو اس کی حیثیت میدان میں ایک انگوٹھی کی رہے گی۔ ساتوں زمین و آسمان کی اتنا بڑا ہے کرسی، اگر اس کو ڈال دیا جائے تو جیسے ڈھال میں رائی کے چند دانے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ اس کا حجم اور یہ اس کا بڑا ہونا ہے۔ عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے اس سے اندازہ لگایا اور پھر وسیلے سے دعا مانگی۔ پہلی چیز حضرت آدم علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، حضرت آدم کو سکھایا اللہ نے نام، اور کوئی بھی پڑھا لکھا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ انسان جو پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو تمہاری ماں کی کوکھ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، اس حالت میں ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ پیدا ہوئے تو 2.25 پارے کے حافظ تھے، کوئی 14 پارے کا، کوئی 18 پارے کا، کوئی پڑھا لکھا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے، یہ جھوٹے واقعات ہیں جو بنا لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی 40 سال میں نبوت ملی، آپ کے گھرانے میں کتنی ولادتیں ہوئی؟ 4 لڑکیاں تھیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے گھرانے میں نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی حافظ نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی اولادیں ہوئی، وہ آپ کو یہاں نہیں ملیں گے، بعد کے لوگوں نے جھوٹے واقعات بیان لیے۔ خیر، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون سے الفاظ کہہ کر حضرت آدم نے دعا مانگی، وہ ہے قال ربنا ظلمنا، اور ایک جھوٹا راوی کہتا ہے کہ وسیلہ لگا کر کے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ تو وسیلے سے دعا مانگنا۔ اب تیسری بات اس کے بارے میں کہہ دوں۔ پہلی بات تو یہ دوری والی جو دلیل ہے خلاف عقل ہے، اور اللہ سے قریب کرنے کے لیے ان لوگوں کا وسیلہ لگانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مشرکین مکہ۔ اللہ نے قرآن میں نقل کیا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، شفارسی بناتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتاب الغرائب میں حافظ صلاح الدین یوسف نے اپنی کتاب یا جو یعنی شرک کے رد میں ہے، یا اللہ کے نام سے بھی چھپی ہے اور دوسرے نام سے بھی چھپی ہے، وہ کتاب اس میں اس واقعے کو نقل کیا ہے
کہ قبرستان میں ایک مرتبہ دیکھا تو ایک شخص قبر والوں کو پکار رہا تھا. آپ نے کہا تیری مراد، تیری حاجت پوری ہوئی؟ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں. تو کہا ان قبر والوں نے کچھ جواب دیا؟ کہا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ارشاد فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو، تیری ماں تجھ کو گم پائے. کیا تو نے قرآن نہیں سنا؟ وما انت بمسمع من فی القبور، تم قبر والوں کو سنا نہیں سکتے. سورہ فاتر کی تلاوت کی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اولیاء کرام کا وسیلہ لگانے کی بات کرنے والے وسیلہ لگانے کے بجائے اولیاء کرام کو پکارتے ہیں، اللہ کو نہیں پکارتے ہیں. آپ اس کی بے شمار مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کی دلیلیں موجود ہے. جلوس وغیرہ میں جو نعرے لگتے ہیں اور جو دوسری چیزیں لگائی جاتی ہیں، تو یہ ان لوگوں کا اللہ نہ دور ہے، نہ اللہ رب العالمین کو کسی وسیلے کی ضرورت ہے، اور نہ یہ ہے کہ اللہ مجرم اور گنہگار کی نہیں سنتا ہے. یہ تینوں چیزیں غلط ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بے قرار ہو کر کے جب بندہ پکارتا ہے تو کون ہے اللہ کے سوا جو اس کی پکار کو پہنچتا ہے؟ کون ہے الہ مع اللہ؟ اٹھائیے 20:12. تو اللہ رب العالمین سنتا ہے. اور ایک چیز جو بیان کی جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی دلیل، وہ روایت درست ہو رہی ہے. اب اللہ رب العالمین نے بندوں کے ذہن سے اس کو صاف کرنے کے لیے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے. کہ انبیاء کرام پر جب مصیبت آئی تو انبیاء کرام دین بتانے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے لوگوں کے درمیان. انہوں نے کیسے اللہ کو پکارا؟ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، کیا دعا مانگی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کوئی وسیلہ ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین جب پہنچے کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. فرعون کے دربار میں جانا ہے تو کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. حضرت زکریا رب هب لي من الصالحین. دعائیں اٹھا کر کے دیکھتے جائیے انبیاء کرام کی. کس سے مانگا؟ اللہ سے، کسی ذریعے اور وسیلے کے بغیر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کی مسجدوں میں اللہ کو اکیلا کر کے پکارو. سورہ جن اٹھا کر دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 750 کے آس پاس یعنی کم و بیش دعائیں بتائی ہے. اس میں کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہر وقت آدمی پڑھتا ہے، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو 24 گھنٹے میں 1-2 مرتبہ پڑھتا ہے. جیسے مثلا 24 گھنٹے میں اگر 1 مرتبہ حاجت کو آدمی گیا تو اس کے لیے پڑھا، کئی مرتبہ گیا تو اس کے لیے. کچھ دعائیں ایسی ہیں جو 5 وقت نمازوں کے بعد ہے، متعین ہے. کچھ دعائیں مہینے کی، جیسے چاند جب دیکھے گا تو جب دعا بتائی اللہ کے نبی نے. سال کی بھی دعائیں ہیں، لیلۃ القدر کی راتوں کی اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی ہے. ہر موقع کی دعا آپ پائیں گے، مریض کو دیکھنے کی، سفر کی، سفر سے لوٹنے کی، ہر چیز کی. لیکن کسی دعا میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ایسی بتا دیجئے جس میں آپ نے وسیلہ لگا کر کے دعا مانگنے کا حکم دیا. ایک دعا. اب اللہ کے نبی کا کام کیا تھا؟ ہمیں عبادت کا طریقہ بتائیں. تو کیا اتنی اہم چیز نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فراموش کر دی، نہیں بتائی؟ استغفر اللہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں جو شخص اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہے کہ ایک بات دین کی نہیں بتائی ہے، بخاری صحیح بخاری کی روایت ہے. اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتی واللہ یعصمک من الناس. 6 پارے کی آیت ہے. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیجئے کھول کر. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِي. اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا. اب پہنچانے کے لیے جب آپ کہیں گے تو لوگ مخالفت میں کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. 18 قتل کرنے کی کوشش اللہ کے نبی کو کی گئی، اللہ تعالیٰ نے بچایا. اسی کے ضمن میں حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بات نہیں پہنچائی وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے.
اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ ہی اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ نہیں کہا، کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اب ایک چیز اور کہتے ہیں لوگ، دلیل جو دی جاتی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو قحط کے لیے جب بارش کے لیے دعا مانگنے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے، انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ دعا کیجیے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جب اللہ کے نبی زندہ تھے تو ہم آپ سے درخواست کرتے تھے کہ آپ دعا کیجیے، اب آپ ان کے چچا ہیں، خاندانی تعلق اور رشتہ ہے، اس بنیاد پر ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ کو آگے کرتے ہیں، آپ نے دعا کی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دعا کر سکتے تھے، حضرت عباس کو وسیلہ لگایا۔ ذرا سا ایک جملہ یہاں پر، حضرت عباس نے کیا اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کی تھی؟ دعا کے الفاظ اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے وسیلہ نہیں لگایا، انہوں نے کٹ کر دیا۔ اور اگر وسیلے ہی سے مانگنا تھا اللہ کے نبی سے تو حضرت عباس کو آگے بڑھانے کی کیا ضرورت؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اللہ کے نبی کے وسیلے سے مانگ لیتے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی اس کی۔ یہ جو چیز ہے ثابت شدہ تین وسیلہ ہے، تین ثابت شدہ وسیلے ہیں، یعنی تین وسیلہ لگانا جائز ہے جس کا حکم ہے۔ پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے قرب، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ وسیلہ، وسیلے کے معنی ہوتا ہے قرب۔ اب قرب کیسے حاصل ہوگا؟ نیک اعمال کے ذریعے۔ آدمی جتنی نیکی کرے گا اللہ رب العالمین کو اتنا قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا نا تم ایک قدم چلو گے اللہ 10 قدم، تم چل کر آؤ گے اللہ دوڑ کر، اللہ کے زیادہ قریب ہوگا آدمی۔ نیک اعمال کا وسیلہ۔ دوسرا اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، یعنی اللہ رب العالمین کو جب آدمی پکارے تو اس کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے بڑے بڑے عظیم ناموں سے رزق مانگتا ہے تو اے تمام کائنات کے خالق و مالک، اے رزاق۔ رحم مانگنا ہے تو اے رحیم و کریم۔ چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں کہتا ہے تو اے لطیف و خبیر، اے حکیم، اے علیم۔ اس کے تمام بڑے بڑے جو نام ہیں اس سے جس میں عظمت بیان کی گئی ہے، سارے نام اس کے بڑے ہیں، تو ان بڑے بڑے ناموں کے ساتھ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول کی۔ بڑے نام، اللہ رب العالمین کو اس طرح پکارنا، اس نے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک صحابی آئے اور انہوں نے دعا کی، انہوں نے دعا کرنے کے بعد جب دعا کی انہوں نے تو کہا لا الہ الا اللہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا رب العالمین لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کی دعا کو قبول کی، بڑے عظیم ناموں سے پکارا۔ دوسرا وسیلہ یہ ہے۔ تیسرا وسیلہ، یہ سب کی دلیلیں ہیں، یہ دین ہے، اس میں عقل نہیں چلے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دین اگر عقل کی بنیاد پر رہتا تو وضو جب آپ کریں اور اگر اپنے باوضو ہو کر کے موزہ پہنا ہے تو موزے کے اوپر کے حصے پہ آپ کو صرف گیلا کر کے ہاتھ پھیر لینا ہے، مسح کرنا ہے۔ یہ کیا کہتی ہے شریعت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر دین عقل کی بنیاد پر رہتا تو گرد و غبار تو نیچے لگا ہوتا ہے، لیکن دین عقل نہیں نقل کی بنیاد پر ہے، نہیں دلیل چاہیے اس کے لیے۔ دلیل یہ کہتی ہے اوپر کرنا ہے، بس اوپر کرنا ہے، ختم بات۔ تو دین عقل کی نہیں نقل کی بنیاد پر ہے، دلیل کی بنیاد پر ہے۔ تو کیا کہا؟ یہ دو وسیلے ہیں۔ تیسرا وسیلہ ہے کسی بزرگ اور نیک آدمی کو دعا کی درخواست کرنا۔ اللہ کے نبی نے خود اس کا حکم دیا ہے کہ کوئی نیک اور متقی شخص ہو تو اس سے آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ یہ تین وسیلے جائز ہیں، اس میں کہیں کوئی شخصیت کا وسیلہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ جو وسیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت پیارے انداز میں یہاں جواب دیا ہے۔ میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہتے ہیں میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔
الفاظ پر ذرا سا غور کیجئے، سارے سوالوں کا جواب مل گیا۔ ہر پکارنے والے کی پکار کو، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مجرم کی نہیں سنتا ہوں، گنہگار کی نہیں سنتا ہوں، صرف متقی، ہر پکارنے والے کی پکار کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سنو، بغیر وسیلے کے اللہ سے اگر صرف آدمی مانگتا ہے، اللہ کے نبی نے یہاں وسیلے کی بات نہیں کی ہے، کسی کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگتا ہے، صرف دعا کا معاملہ کیسا ہے؟ ایک آدمی اگر ڈھلمل ہے تو اس کا معاملہ ڈھلمل رہے گا، اور یقین کامل سے مانگتا ہے۔ تم اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ کے نبی نے کہا جنت الفردوس مانگو اللہ رب العالمین سے، جنت الفردوس مانگو، یقین کامل کے ساتھ۔ تم کس سے مانگ رہے ہو؟ اس کائنات کے خالق و مالک رب سے، جو ایسے خزانوں کا مالک ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ مجھ کو ایک واقعہ یاد آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں نے بیان کی، ڈھلمل معاملہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ کہتے ہیں، سچا واقعہ بتا رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس والے نے کچھ لوگوں کی شرارت کمپلین کی وجہ سے، جھوٹی کمپلین کی وجہ سے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ سڑا دوں گا، اب پوری عمر نکل نہیں پائے گا، پورا جیون۔ اور دیگر پولیس والوں سے کہا کہ تیاری رکھنا، 2 بجے رات کو میں آؤں گا، پھر اس کو ریمانڈ لیں گے، اس کو کوٹیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں شہر میں مسلمانوں کو خبر دیتا تو بہت بڑی تعداد میری حمایت میں آ جاتی، لیکن میں نے ایک بالکل دوسرا ارادہ کیا۔ جب وہ پولیس والا گھر چلا گیا انسپکٹر، تو میں نے دیگر پولیس والوں سے کہا مجھ کو حاجت کے لیے جانا ہے، حاجت سے فارغ ہو کر کے، میں تو عشاء پڑھ چکا تھا، میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھایا اللہ کی جناب میں، اور گڑ گڑا کر بل بلا کر اللہ سے دعا کی، اے ساری کائنات کے خالق و مالک، اے رحیم و کریم رب، اے قوت و اختیار کے مالک، اے قدرت والی ذات، میں نے سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کر کے ایک اکیلا تیرا اعتراف کیا ہوں رب العالمین۔ میں کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاؤں گا، کسی کے سامنے دستے سوال نہیں کروں گا، تیری ذات بچانے والی ہے، میں اپنی ذات کو تیرے حوالے کرتا ہوں رب العالمین، تو میری حفاظت کرنا، تو رب العالمین اس کی راہیں کھول۔ اللہ میں نے جیسے سب کی طرف سے اپنے رخ کو موڑا، رب العالمین اب کسی کی طرف میں اپنا رخ نہیں کروں گا، تو ہی بچانے والا ہے، میرا کامل یقین ہے، مجھے کسی بندے کی، کسی ضرورت کی، کسی کی حاجت نہیں ہے، تو دلوں کا پھیرنے والا ہے، تو خالق و مالک ہے۔ خوب گڑگڑایا، رویا، دعا کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں لیٹا تو اتنا بے خبر سویا کہ مجھ کو بھی احساس نہیں، آنکھیں نہیں کھلی، فجر کے ٹائم آنکھ کھلی۔ حالانکہ ان کا معمول تھا، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ ان کو غری کی رحمت کرے، اپنی رحمت میں ڈھانپ لے ہوئے، نو مسلم تھے۔ ایک روز اتفاقاً میں وہاں جب تھا تو مجھ کو اپنے گھر لے کر گئے، گھر لے کر کے گئے، حافظ صاحب ایک ساتھ میں تھے، نابینا، رات میں کہا اٹھو حافظ صاحب کچھ نوافل پڑھیں گے؟ مولا ہاں پڑھ لیں گے نا، بالکل۔ جب اٹھ گئے 3 بجے رات کو، 4 بجے رات کر کے، تو کچھ عبادت ہو جائے۔ جب ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حافظ صاحب پوچھتے ہیں کیا پڑھوں؟ انہوں نے کہا سورہ رعد۔ تو مجھ کو بڑی حیرت ہوئی، ایک نو مسلم سورہ رعد کیسے بول رہا ہے؟ معروف صورتیں مسلمانوں کو معلوم ہوتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے پڑھا دیا، معاملہ ہو گیا، چلو بات آئے گئی۔ کافی طویل مدت کے بعد وہ دماغ میں میرے کھٹک رہا تھا، تو میں نے ان سے عہد و پیمان کر کے پوچھا، تو وہ رونے لگے، بولے آپ ایک رات فاش کروانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں اس کو راز رکھوں گا، اب وہ نہیں ہے تو میں بیان کر رہا ہوں۔ بولے میں اصل میں تہجد میں پورا قرآن سن رہا تھا ان حافظ صاحب سے، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ غری کی رحمت کر۔ خیر انہوں نے دعا مانگی، سو گئے۔ اٹھتے تھے وہ رات میں تہجد میں نہیں اٹھے، فجر کی نماز میں ان کی آنکھ کھلی، تھوڑا سا پہلے اٹھے، 2-4 رکعت نوافل پڑھی، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی۔ اب رات والا تو معاملہ بیت گیا، تھوڑی دیر بعد وہی تھانہ انچارج جو آیا اور کہا اس کو بلاؤ۔ جب اس کے آفس میں گئے تو اس نے خاص چائے منگوائی، پیشل جس کو کہتے ہیں، یہ سامنے بیٹھ گئے اور اس سے کہتا ہے کیا کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ کیا؟ میں تو آپ کی قید میں تھا۔ کہا یہاں سے جانے کے بعد میری طبیعت ایک دم بگڑ گئی۔ تو اس کی اہلیہ نے کہا کہ تم نے کوئی بہت بڑا غلط کام کیا ہے۔ تو اس نے جب یہاں پر فون کیا کہ اس کو کچھ مت کرنا، کہا ایک بے گناہ کو اٹھایا، تو کہا اس کو کچھ مت کرنا، ہاتھ بھی نہیں لگانا اس کو پولیس والوں سے، بس میری طبیعت ٹھیک تھی۔ تو جب وہ چائے آئی تو انہوں نے کہا میں چائے نہیں پیتا،
تو مسکرایا، بولے میں جانتا ہوں تو مسلمان ہوا ہے نا، اور مسلمانوں کو حرام نہیں چلتا ہے۔ وہ جانتا تھا یہ نام کا نہیں کام کا مسلمان ہے، عمل والا مسلمان ہے۔ کہا یہ میرے سیلری کے پیسے کی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین جیسے یقین کے ساتھ آپ دعا مانگو گے وہ خیالات کو بدل دیتا ہے، مزاج بدل دیتا ہے، قوت و اختیار والا بے بس ہو جاتا ہے، خود وہ قوت و اختیار والے سے آپ کے حق میں فیصلے کروا لیتا ہے۔ آپ ہاتھ کو اٹھاؤ، اللہ کے نبی نے کہا دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ جب آدمی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو ویسے ہی قبول کرتا ہے۔ کیسے؟ کیسا قبول کرنے والا ہے؟ ذرا قرآن پڑھیے۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے محراب میں گئے، دیکھا پھل رکھے ہوئے ہیں بغیر سیزن کے، ادھر پھل ہی نہیں ہے اس وقت۔ تو کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم ان لک ھذا، یہ کہاں سے آیا یہ پھل؟ سیزن نہیں ہے، درختوں پر یہ پھل نہیں ہے، کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ قالت هو من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بے حساب رزق کو دینے والا ہے۔ حضرت زکریا نے کہا جب بغیر پھل کے، بغیر موسم کے، بغیر درختوں کے پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دیکھا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ ہے وہ قادر مطلق، وہ عظیم، وہ تمام کائنات کا خالق و مالک، وہ اختیار کا مالک رب۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ غیر عمر کے اولاد دے گا، بوڑھے تھے، ہڈیوں سے گوشت تو الگ ہو گیا، بالکل چمڑیاں لٹک جائے جس کو اس عمر میں تھے، بلکہ جب ان کے ہاں ہوا تو بڑا ٹھٹا اور مذاق اڑاتے تھے۔ اولاد ہوئی اور کیسا؟ اللہ نے بشارت دی حصورا ونبی من الصالحین، لڑکا ہوگا، یحییٰ نام ہوگا، اور کیسا ہوگا یہ بھی بتا دیا یقین کامل کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے، نہیں لوٹاتا ہے، کبھی خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ یا تو دعا ویسے ہی قبول ہوتی ہے، یا اس دعا کے بدلے میں اللہ کوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یا اس دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ۔ تو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دعا نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، سنتا نہیں کہا، جملے کا غور کیجیے، قبول کرتا ہوں کہا اللہ رب العالمین نے۔ ان کو مانگنا چاہیے، نہ مانگنے پر ہم خود محروم ہوں گے۔ اور صرف اتنا ہی مزاج، اتنا ہی صرف حکم نہیں ہے، بلکہ کیا روزانہ رات میں اللہ کی طرف سے ندا کی جاتی ہے، اے مانگنے والے، اے ضرورت مند اپنے ہاتھوں کو اٹھا۔ لیکن ضرورت مند سوئے رہتے ہیں، جن کو ضرورت رہتی ہے ان کو خبر ہی نہیں رہتی، اور جو چالاک ہیں، جو ذہین ہیں، وہ جہاں ساری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے فوراً ہاتھ اڑا لیتے ہیں، وہاں پر فوراً اپنے آپ کو۔ کاروبار اللہ نے بہت مال دیا، کاروبار ڈھلا ہوا ہے، مندی ہے، کس سے مانگے؟ کاروبار مزید ترقی کرے، کس سے مانگے؟ اولاد، صحت، کس سے؟ اسی سے۔ وہ کہہ رہا ہے مانگ، اس وقت کا رات بڑی قیمتی سے ہے، سکون کا سامان ہے، اس میں توبہ کرو گے سکون ملے گا، اس سے مانگ لو گے سکون ملے گا، 2 قطرے آنسو بہا لو گے سکون ملے گا، اس میں سکون کا سامان ہے۔ تو کیا کہا؟ قبول کرتا ہوں۔ اب آگے کہا اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ اب یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، یہ بات مان لو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، صرف نیک لوگوں کی کرتا ہے، ان کی بات نہیں ماننا ہے، نہیں قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری بات مان لے، مجھ پر ایمان لائے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ میری بات مان لیا کرے۔ اب اس کی نہ سنیں، مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ ورنہ شرک عبادت، دعا عبادت ہے، اور اس میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے، اللہ مشرک کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہر ضرورت اور حاجت کو تیرے سامنے پیش کرنے والا بنا رب العالمین۔ رب العالمین تمام چیزیں رب العالمین تجھی سے مانگنے کی توفیق دے رب العالمین۔ اللہ ہر وقت تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے والا، توبہ اور استغفار کرنے والا رب العالمین، خوب تیری عبادت کرنے والا بنا رب العالمین۔ الہ العالمین تیری محبت دل میں جاگزی کرتے رب العالمین، تیری عظمت و بڑائی، تیری کبریائی، تیرا اختیار رب العالمین دل میں راسخ کر دے الہ العالمین۔ شرک سے حفاظت فرما،
رب العالمین برائی اور گناہ سے حفاظت فرما رب العالمین، الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك۔